ہے کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ لوگ انکمپیٹنٹ ہیں، نائل ہی ہے ان کی. اب بدنیتی بھی ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے اور وجوہات ہو سکتی ہے، بٹ یہ نائل ہیں. پچھلی دفعہ بھی پچھلے سال انہوں نے جب یہ کنڈکٹ کروایا کیا ٹیسٹ، تو اس میں بھی اسی طرح کے بے ضابطگیاں ہوئی تھی. 2 دفعہ انہوں نے رزلٹ چینج کیا اور اس وقت بھی بہت سارے بچوں کو اس کا نقصان ہوا. اب دوبارہ سے یہ اس قابل ہی نہیں ہے، بیسیکلی ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یہ ٹیسٹ اتنا بڑا کنڈکٹ کروا سکے. ان سے مراد کون؟ ان کا مطلب ہے یہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ہے، پی ایم ڈی سی، جس نے ہر جگہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو ڈفرینٹ پروونسز میں اس نے ڈیزگنیٹ کرنا ہے. ان کو کوئی بہتر یونیورسٹی، ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے کسی بہتر یونیورسٹی کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے تھی. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو کہ بہت ایک عجیب سی بات ہے کہ بیسیکلی ٹیسٹ انہوں نے کروایا ہی نہیں ہے. انہوں نے آگے ٹھیکے پہ ایچ ای سی کو ٹیسٹ دے دیا تھا، اور ایچ ای سی کا ادارہ جو این ٹی ایس کراتے گئے، انہوں نے ٹیسٹ آگے ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا. اور اتنے سارے بچوں کے فیوچر کا مسئلہ ہے اور یہاں ٹھیکے چل رہے ہیں. بدقسمتی دیکھیں. کیا ہوگا دیکھیے کمیٹی کے لیے ایک تو ہمارا اس کے اوپر ہماری جو التجا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ شامل کیجیے. شام کو آج 5 بجے انہوں نے نام دینے ہیں کمیٹی کے، نوٹیفیکیشن ہوگا. لیکن کمیٹی کے اندر وہ لوگ ہونے چاہیے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کالجز کے اندر ایف ایس سی لیول پہ پڑھا رہی ہے. ایف ایس سی لیول کا مسئلہ ہے، کسی یونیورسٹی کے چانسلر کو نہیں پتا کہ ایف ایس سی کے سلیبس کے کانٹینٹس کیا ہیں. اس کی کوالیفیکیشن اپنی جگہ ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ کمیٹی کے اندر جو لوگ ہوں وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہونے چاہیے. ایک تو یہ ہمارا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم فی الحال تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو کمیٹی ہے وہ ایک بہتر فیصلہ کرے گی. لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے کہ جس سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان کی داد رسی نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے اگلے لمحے میں چل جائیں گے.